بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دسمبر کی 20 جبکہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے جاری کردہ گلوبل جنڈر گیپ رپورٹ 2020 کے مطابق پاکستان صنفی مساوات میں 153 ممالک کی فہرست میں سے 151 نمبر پر ہے۔ اس فہرست کے مطابق یمن صنفی مساوات کے لحاظ سے سب سے آخر جبکہ آئس لینڈ صنفی مساوات کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ہندوستان میں شہریت کے ایکٹ کے خلاف ہنگامہ آرائی سے متاثرہ علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند۔ دوسری جانب بھارتی سپریم کورٹ نے شہریت ایکٹ پر عمل درآمد روکنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ جنرل مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ پرویز مشرف کو صفائی پیش کرنے کے بہت زیادہ مواقع فراہم کیے، عدالت کا موقف۔ فیصلہ انسانی اور مذہبی اقدار کے منافی ہے، پاک فوج کا موقف۔ پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کے بعد کاروباری حلقے غیر یقینی حالات کا شکار۔ سٹاک مارکیٹ میں دوسرے دن بھی مندی کا رجحان رہا۔ اور اب ہم تفصیلی گفتگو کریں گے ملائیشیا میں ہونے والی مسلم سربراہ کانفرنس کے حوالے سے۔ کوالالمپور میں مسلم رہنماؤں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر طیب اردگان نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ یہ فورم تمام رہنماؤں کو مسلم دنیا کے درپیش مسائل پر کھل کر بات کرنے کے مواقع فراہم کرے گا۔ آج ہم اسلاموفوبیا پر بھی بات کر سکتے ہیں، دہشت گردی بھی زیر بحث ہوگی اور مسلمانوں کے اندرونی اختلافات جیسے علاقائی فرقہ واریت اور نسل پرستی سے متعلق خلفشار پر بھی بات کی جائے گی۔ ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں ہونے والی یہ کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی تنازعات کا شکار ہو گئی اور اس میں صرف 20 مسلم ممالک شریک ہیں۔ یاد رہے، ملائیشیا کے صدر مہاتیر محمد اور ترک صدر طیب اردگان حالیہ برسوں میں OIC یعنی تنظیم اسلامی کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا خیال ہے کہ OIC کا فورم دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوئی مشترکہ لائحہ عمل دینے میں ناکام رہا ہے۔ اس سے پیشتر OIC نے ملائیشیا میں ہونے والی سربراہ کانفرنس کے انعقاد پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے باہر رہ کر کام کرنا اسلامی برادری کے مفادات کے خلاف جا سکتا ہے۔ تاہم صدر مہاتیر اور صدر اردگان کا خیال ہے کہ OIC کسی بھی مسلم مسئلے کی حمایت میں ٹھوس اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بہت سے تجزیہ نگار سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے اور ایران اور ترکی اس وقت مسلم دنیا کے مسائل کو اجاگر کرنے میں انتہائی فعال کردار ادا کر رہے ہیں، جو سعودی حکمرانوں کے لیے قابل قبول نہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان کسی مخصوص بلاک کا حصہ بننے کا تاثر دینے کے بجائے کانفرنس میں حصہ نہ لینے کو ترجیح دے گا۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔